كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. محترم حضرات، اس وقت میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، بلکہ ایک لمبی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے وراثت سے متعلق ایک اہم ترین بات کا ذکر کیا ہے. وراثت کیا ہے؟ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو جو کچھ وہ اپنے پیچھے مال جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں. اردو میں اس کو ترکہ کہتے ہیں. جو کچھ مال چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، پیسے کی روپے کی شکل میں ہو، یا جائیداد اور املاک کی شکل میں ہو، یا کسی ساز و سامان کی شکل میں ہو، وہ ہے وراثت اور ترکہ. اس سے متعلق اسلام کے اندر مستقل احکامات موجود ہیں کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اور اس کی بیوی ہے، یا ماں باپ ہے، یا بھائی اور بہن ہے، تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو اس کے ورثے میں سے اور اس کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے. کسی کو کچھ کم مقرر کیا گیا، کسی کو زیادہ مقرر کیا گیا. بتایا گیا کہ فلاں کو اتنا دینا ہے اور فلاں کو اتنا دینا ہے. یہ ہے وراثت. وراثت کا اسلام کے اندر بڑا تاکیدی حکم ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرے اور وہ کچھ چھوڑ کے جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے ورثے کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور اللہ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو. لڑکیوں کو اللہ نے جتنا بتایا لڑکیوں کو اتنا دو، لڑکوں کے لیے جتنا مقرر کیا لڑکوں کو اتنا دو، ماں باپ کے لیے جتنا مقرر کیا اتنا ماں باپ کو دو، اور بیوی کو جو مقرر کیا گیا وہ بیوی کو دو.
اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے شوہر کو اس کے مال میں سے اتنا دو، یا بھائی بہن ہے تو ان کو اتنا دو۔ یہ شریعت کا ایک اہم ترین حکم ہے، اور قرآن کریم کے اندر مستقل طور پر اس کے بارے میں آیتیں نازل کی گئی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کے معنی ہے نصیحت کرنا۔ جو نصیحت تاکید کے ساتھ ہوتی ہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں کہ کتنا کس کو دینا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور لمبی آیت ہے، بلکہ اس کے بعد کی آیت بھی ہے۔ اسی بعد والی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور جو میں نے پڑھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ فرماتے ہیں مردوں کو بھی حصہ ملے گا اس چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے، اس پراپرٹی میں سے، اس مال میں سے، مما ترک الوالدان، جو والدین نے چھوڑا ہے۔ کسی کی ماں کا انتقال ہوا، ماں نے جو چھوڑا اس کے اندر لڑکوں کو حصہ ہے۔ باپ نے اگر چھوڑا، اللہ کہتے ہیں لڑکے کو حصہ ہے۔ والاقربون، اور تمہارے قریبی کوئی رشتہ دار مر گئے ان کے اندر بھی مردوں کا حصہ ہے۔ آگے صاف اللہ کہتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس طرح مردوں کو حصہ ہے بالکل اسی طریقے پر عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کو حصہ ہے، کہتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کو بھی حصہ ہے۔ جو کچھ کے والدین چھوڑ کے مر جائیں، یا جو کچھ رشتہ دار چھوڑ کے مر جائیں، ان کے اندر لڑکیوں کو بھی، ان کے اندر عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ تھوڑا ہے تھوڑے میں تقسیم کرو، زیادہ ہے زیادہ تقسیم کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑا ہے تو تقسیم کریں گے، زیادہ ہے تو نہیں کریں گے، یا زیادہ ہے تو تقسیم کریں گے، چھوٹا ہے تو نہیں تقسیم کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سب کو تقسیم کیا جائے گا، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ اور آگے کہتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ جو حکم دیا گیا ہے اور حصے بانٹے بتائے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض حصے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے جتنا لڑکی کے لیے مقرر کیا، لڑکی کو اتنا دینا ہی پڑے گا۔ لڑکے کے لیے جو مقدر کیا وہ اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ حکم ہے، نصیبا مفروضا۔ یہ ہے آیت کریمہ کا حاصل اور خلاصہ۔ لیکن جب ہم معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے رشتہ دار مال تقسیم نہیں کرتے، مال تقسیم کیے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، یا کوئی ایک اس کے اوپر قابض ہو گیا ہے، بھائیوں کا قبضہ ہو گیا، بہنوں کو محروم کر دیا، یہ ایک بھائی کا قبضہ ہو گیا، دوسرے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، سب کو محروم کر دیا۔ اب وہی سب کے اوپر براجمان ہو کے بیٹھا ہوا ہے، قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش اڑا رہا ہے،
اور اس کے بھائیوں کو نہیں دیتا، اس کی بہنوں کو نہیں دیتا یا اور رشتہ داروں کو نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضا، ہم نے تو جو حصے مقرر کیے ہیں وہ تمہارے اوپر فرض ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی جائز نہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ کسی صاحب کو نزا کی کیفیت اور حالت طاری ہوئی، رشتہ دار اور جاننے والے پہچاننے والے جمع ہو گئے۔ نزا کی حالت تو بہت سخت ہوتی ہے۔ نزا کے معنی آتے ہیں نکالنا۔ کیا نکالنا؟ نزا کے معنی ہے روح کے نکالنے کا وقت، یہ ہے نزا کے معنی، کہ جب آدمی کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے، بسا اوقات روح کے نکلنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑی سختیاں پیش آتی ہیں، بہت زیادہ شدائد پیش آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، روح نہ اندر ہے نہ باہر، بیچ میں اٹکی ہوئی، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ لیکن موت کی سختی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کی سختی کوئی برے ہونے کی علامت ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نزا کے وقت میں شدت اور نزا کے وقت میں سختی پیش آئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کے وقت کی حالت اور اس وقت کی سختی کو، تو پھر مجھے کسی اور پر سختی ہونے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی تو ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ پیش آتی۔ بہرحال سختی ہوتی ہے، اور اس سختی کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، جیسے نبیوں پر سختی ہوئی تو نبیوں پر سختی کا ہونا ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مومنوں پر سختی پیش آتی ہے تو ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے تو ان کے بھی درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ ہے تو ان گناہوں کو اس کی وجہ سے صاف کر دیا جاتا ہے اور دھلا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح مومن کے حق میں سختی پیش آنا بری چیز نہیں ہے۔ بہرحال ایک صاحب کو نزا کی کیفیت تھی، حالت تھی، لوگ جمع ہو گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذکر اذکار کر رہے تھے، اور رات کا وقت تھا اور چراغ جل رہا تھا۔ پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے، چراغ جل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ان صاحب کی روح پرواز کر گئی، نکل گئی، یعنی موت طاری ہو گئی۔ جو ہی موت طاری ہوئی، ایک بزرگ جو وہاں آئے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی ایسے وقت میں چراغ کو بجھا دیا ہے، یہ کوئی وقت ہے کہ چراغ کو بجھائیں؟ یہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اس میں تو چراغ جلانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، یہ چراغ اسی آدمی کا تھا جو ابھی مرا ہے، جب تک یہ زندہ تھا یہ چراغ اس کا تھا، اور جو ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ چراغ اس کا نہیں ہے، اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئے ان کے بیٹے، آئے ان کی بیٹیاں، آئے ان کے اور رشتہ دار جن کا بھی حق ہے اس کے اندر، اور وہ کہیں کہ ہاں ہم سب کی طرف سے اس کی اجازت ہے، جلاؤ، تب تو جلا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پر سمجھ لیجئے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں اور اس کے وارثین میں کوئی نابالغ ہو، سب بڑے نہیں ہیں، بالغ نہیں ہے، کوئی نابالغ بھی ہے، مثلا زید کا انتقال ہوا
دو بڑے بچے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں، یا ایک چھوٹا بچہ ہے. اب وہ چھوٹا بچہ رہا، مال اس کا بھی ہے وہ. اب بچہ اجازت بھی دے تو غیر معتبر ہے، شریعت کہتی ہے بچے کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے تم اس چیز کا استعمال کر ہی نہیں سکتے. اگر بچہ آ کر بولے ہاں ہاں چچا جلاؤ کوئی بات نہیں، پھوپھی جان جلائیے جلائیے کوئی بات نہیں میں اجازت دیتا ہوں، شریعت کہتی ہے بچے کے اجازت دینے کا کوئی اعتبار نہیں. اب یہ مسائل لوگ جانتے ہی نہیں، اور انتقال کے بعد پراپرٹی میں استعمال ہو رہا ہے، تقسیم کے عمل کو چھوڑ دیا گیا ہے. بعض وقت یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، کوئی ایک بیٹا، کوئی ایک بیٹی، کوئی دو بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان کی پراپرٹی کو تقسیم کر دو، ان کے مال کو تقسیم کر دو، ہمارا حصہ ہم کو دے دو، تمہارا حصہ تم لے لو. لیکن دوسرے رشتہ دار تیار بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان کو الزام دیتے ہیں اور پھر اسے پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، التوا میں ڈال دیتے ہیں. سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، انتقال ہوئے 50 سال ہو گئے اب تک تقسیم نہیں ہوئی، 25 سال ہو گئے تقسیم نہیں ہوئی، یوں ہی چل رہا ہے معاملہ. بھائیو یہ سخت ناجائز چیز ہے. انتقال ہونے کے بعد جو ہی حالات سمجھ جائے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو تقسیم کر کے جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دینا ضروری ہوتا ہے. اگر اس کو نہ دیا گیا اور کوئی بیچ کے اندر حائل ہو گیا اور وہ تقسیم کرنے کے جو ہے حق میں نہیں ہے تو اسے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو ایک تو تقسیم میں تاخیر کر دیتے ہیں، جبکہ تقسیم میں جلدی کرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، جن کا جو مقررہ حصہ ہے اسے اس حصے دار کو دے دو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. الحق الفرائض باہلھا، جو بھی جس کا مفروضہ حصہ ہے، جو بھی جس کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ اس حصے دار کو دے دو. بھائی ہے تو بھائی کو دے دو، بہن ہے تو بہن کو دے دو، ماں ہے تو ماں کو دے دو، بھائی ہے تو بھائی کو دے دو. جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ ان تک پہنچا دو. لیکن اس کو لوگ تقسیم نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اور بے شمار غلطیاں ہونے لگتی ہیں. سب سے بڑی غلطی تو ہوتی ہے بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہر آدمی پریشان اور ایک دوسرے پر الزام، وہ کہتا انہوں نے کیا، وہ کہتا انہوں نے کیا. اب کئی سالوں کے بعد جب تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمانی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی بتاؤں. ایک انسان کا انتقال ہونے کے بعد جب شریعت نے یہ مقرر کر دیا کہ یہ چیز اس کو اتنا اور اس کو اتنا اور اس کو اتنا دینا ہے، اب وہ دیے بغیر ہے تو ان کا جو حصہ ان کو مل جاتا تو اس کی زکات بھی ادا کرتے. اب ملا ہی نہیں تو کوئی زکات نہیں ادا کرتا، وہ ساری چیز بغیر زکات کے پڑی رہتی ہے. اور سارے گنہگار زکات نہ دینے کا گناہ. ایک گناہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پراپرٹی کو تقسیم نہ کیا، وہ جو مال چھوڑا تھا اس کو تقسیم نہیں کیا. اور دوسری غلطی اس میں یہ ہوتی ہے کہ یوں ہی ٹلاتے ٹلاتے سال ہاں سال گزرتے ہیں اور اتنے سالوں تک کوئی بھی اس کی زکات ادا نہیں کرتا. سارے گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب دیکھو، ایک تو جھگڑا شروع ہوا، بدگمانیاں شروع ہوئی، الزام تراشیاں شروع ہوئی، ایک تو تاخیر کرنے کا گناہ لازم آیا اور پھر زکات نہ دینے کا الگ گناہ. ایک کام کی وجہ سے کئی اور برائیاں پیدا ہو گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں جلدی سے جلدی تقسیم کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب تقسیم کرنے آتے ہیں تو تقسیم الل ٹپ کرتے ہیں، حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، جس کے قبضے میں جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے.
ایک بھائی قبضہ کر لیا، دوسرے بھائیوں کو محروم، بہنوں کو محروم یا اور کسی کو محروم، اور اسی کو وہ جو ہے لیا ہوا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے کہ دوسروں کا مال خود دبا کے بیٹھ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراثا فرضہ اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی کسی کی میراث کا کوئی حصہ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے، یعنی دبا لیتا ہے، اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے جنت کے حصے سے اس کو محروم کر دیں گے۔ جنت کے حصے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آدمی سوچ لے کہ جنت کا حصہ میرے لیے اہم ہے کہ دنیا کا حصہ؟ دنیا کا حصہ تو آنی وہ جانی، لیکن دوسرے کا دبا لیا، یہاں اس نے دبایا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو محروم کر ڈالا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی وارث کا ایک حصہ زمین کا دبا لیا تو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اس حصے کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ اب کون برداشت کرے گا یہ عذاب؟ زمین کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ توق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا۔ یہ ہے عذاب ان لوگوں کا جو پراپرٹی میں، جائیداد میں، چھوڑے ہوئے مال میں وارثین کا حق نہیں دیتے اور دبا لیتے ہیں، چاہے وہ ایک بھائی دبا لے یا بہن دبا لے یا کچھ لوگ دبا لے۔ یہ ساری غلطیاں ہیں اور ان کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی لوگ قبضہ کر لیتے، بہنوں کو محروم، اور یہ اصل میں ہندوؤں سے رواج آ رہا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ تھا کہ ان کے ہاں جو ہے باپ کی پراپرٹی میں صرف لڑکوں کو حصہ تھا، لڑکیوں کو حصہ نہیں۔ رہتے رہتے یہاں ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہی علت پیدا ہو گئی، جبکہ شریعت صاف کہتی ہے، اور میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ تو بہنوں کا برابر حق ہے، ہاں ان کا جتنا حق اللہ نے مقدر کیا اس کو دے دو۔ قرآن کریم کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملے گا، لڑکی کو ایک حصہ تو لڑکے کو دو حصے ملیں گے۔ اگر لڑکے کو 100 روپے تو لڑکی کو 50 روپے ملیں گے، لیکن مقرر ہے، جو بھی مقرر ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح ان کو محروم کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے احادیث آپ کو سنائی، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس قدر بڑا وبال آخرت کے اندر اس کا ہوگا، اور پھر آخرت کے وبال سے پہلے دنیا میں بھی وبال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ وبال زوال کی شکل میں شروع ہو جاتا ہے۔ مال لیا، پراپرٹی بنایا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، محروم بہنوں کو نہ دیا اور ان کا مال دبا دبا کر خود کھا کے بیٹھ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زوال لے آتے، چند دنوں کے بعد سارا مال ختم ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح ضائع کر دیا جاتا ہے، کم از کم اس کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر انسان کیا کرے گا؟ اس لیے کسی کا حق دبانے کے بجائے ان کا حق برابر دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج اس سلسلے میں انتہا درجے کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تاکہ جہاں کہیں بھی ایسے واقعات ہو تو سب سے پہلے شرعی جو حکم ہے ہمارے اوپر، ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو اور دل اس کے لیے آمادہ ہو، اس لیے کہ دل کی ایک کنجوسی دراصل اللہ کے مال کے اعتبار، اللہ کا مال لے کر کنجوسی برتنا ہے۔ اللہ نے دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو دوسروں کا مال اپنے قبضے میں جمانا اور اپنے حصے میں اس کو لے لینا اور دوسروں کو نہ دینا، یہ انتہائی قباحت اور انتہائی شنیع ترین فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔